آپ کے ساتھ مل رہے ہیں. پہلے میری ریکویسٹ ہے کائنڈلی سب لوگ کووڈ کے پروٹوکال کے حساب سے سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کریے کائنڈلی. دیٹ از دی فرسٹ ریکویسٹ. آپ لوگوں کے ساتھ آج بیٹھنے کا یہ اوسر جو ملا اس میں ہم یہ شیئر آپ کے ساتھ کرنا چاہتے تھے کہ اپنی پارٹی جو 8 مارچ کو وجود میں آئی, 25 مارچ کو لاک ڈاؤن کے بعد تھوڑی سی لوگوں کے ساتھ تانا بانا باندھنے میں بادھائیں آئی کیونکہ وی اسٹرکٹلی فالوڈ واٹ واز دی کووڈ پروٹوکال, بٹ ان بٹوین وی تھاٹ وی شوڈ اسٹل کم اینڈ شیئر سم ویوز وتھ یو. آج آپ کے مادھیم سے میں بھارت سرکار سے یہ مانگ کرتا ہوں کہ 5 اگست کو 1 سال ہونے والا ہے جب ہماری اسٹیٹ ہوڈ ہم سے چھینی گئی. اپنی پارٹی کی یہ مانگ ہے کہ اسے ہمیں اس دن واپس دیا جائے کیونکہ جو ری آرگنائزیشن ایکٹ تھا وہ بھی 1 سال کے لیے ہی تھا اور ہمیں حق ہے کہ اس ریاست کو اپنا درجہ وہ واپس ملے جو ہمارے پاس سب سے پہلے ہندوستان میں تھا. جہاں تک پینڈیمک کووڈ کا تعلق ہے, میں سراہنا کرنا چاہوں گا اسٹیٹ ایڈمنسٹریشن کا کہ انہوں نے انیشلی اچھے سٹیپس لیے, لیکن جو کوارنٹائن سینٹرز بنے, لوگوں کو جس حال میں ان کوارنٹائن سینٹرز میں رکھا جا رہا ہے تو وہ ایسے لگ رہا ہے, انہیں محسوس ہو رہا ہے کہ جو یہ پیشنٹس بدقسمتی کے سامنا جن کو ہو رہا ہے وہ شاید انسان نہیں ہے. تو ہماری مانگ ہے پارٹی کی کہ کوارنٹائن سینٹرز کی حالت ٹھیک کی جائے, اور میں عوام سے آپ کے مادھیم سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی پروٹوکال ہے کائنڈلی فالو کریے کیونکہ ہم اس سٹیج میں انٹر ہو چکے ہیں جہاں ہم دیکھ رہے ہیں ہمارا نمبر بھی بڑھ رہا ہے اور ہماری ڈیتھ ریٹ بھی بڑھ رہی ہے. زندگی سب سے امپورٹنٹ ہے اور اسے بچانے کے لیے میری اپیل ہے لوگوں کو اسے اسٹرکٹلی فالو کیا جائے. لوگوں کے ایشوز ہیں, پینڈیمک ہو یا نہ ہو, پینڈیمک ہوتے زیادہ ایشوز ہیں. جو دہاڑی کا مزدور ہے, جو دہاڑی کا دکاندار ہے, جو انڈسٹریلسٹ ہے یا پرائیویٹ اداروں میں کام کرنے والے ہیں, پچھلے 4 مہینے سے وہ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ جموں کشمیر سرکار کیوں کچھ نہیں کر رہی ہے ان کے لیے. کیا کسی کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ ان کے گھروں میں چولہا نہیں جل رہا ہے؟ کوئی بھی ایسا اکنامک پیکیج نہیں ہم نے دیکھا جو عام آدمی جو سفر کر رہا ہے, جو ڈیلی ویجر ہے, جو ہمارا ریڈی والا ہے, جو ہمارے دکاندار ہیں, ایون ہمارے انڈسٹریلسٹ ہیں. اس ریاست کی سب سے بڑی آمدنی ٹورزم سے ہوتی تھی, چاہے وہ کٹرا میں ہمارے یاتری جو آتے تھے ان سے ہوتی تھی یا چاہے وہ کشمیر میں گلمرگ یا پہلگام یا دوسری جگہوں کو دیکھنے کے لیے جو سیاح آتے تھے. ہوٹل بنے پڑے ہوئے ہیں, خالی ہیں, انٹرسٹ چل رہا ہے, ملازم بھی رکھے ہوئے ہیں. تو میری مانگ ہے کہ کم از کم جو فکسڈ کاسٹ ہے, ان لوگوں کے فکسڈ کاسٹ کو گورنمنٹ 50% سبسیڈائز کرے, اور جو بجلی دکاندار کو ہے یا پرائیویٹ سکولز کو ہے یا ان ہوٹلوں کو ہے, ڈیفر پیمنٹ نہیں کی جائے, پیمنٹ ویو آف کی جائے. ڈیفرمنٹ تو بہت آسان ہے, جیسے ہمارے ہندوستان کے فائنانس منسٹر نے کیا, لون ری پیمنٹ ڈیفر کی. میں ان سے بھی مؤدبانہ اپیل کرتا ہوں کہ شاید جموں کشمیر کی حالت ایسی نہیں ہے کہ انٹرسٹ بھی لوگ دے سکیں, انٹرسٹ کو ویو آف کیا جائے کیونکہ یہ کوئی کنسیشن نہیں ہے کہ لون کو ڈیفر کیا جائے, اس انٹرسٹ پہ بھی انٹرسٹ چڑھ رہا ہے. عام لوگوں کی جو حالت ہماری ریاست میں ہے پہلے سے ہی خراب تھی, کیوں ہے وی ہیو این ان ریسپانسو بیوروکریسی جن کا کوئی بھی تانا بانا عوام کے ساتھ نہیں ہے, بالکل بھی کوئی سنوائی نہیں ہے. افسر فون نہیں اٹھاتے ہیں, افسر بات نہیں سنتے ہیں. روزمرہ کی چاہے پانی کی کہیں دقت ہے, جموں میں اس گرمی میں پاور کٹس جو ہیں ہم نے کبھی نہیں دیکھے ایسے. اسی طرح باقی جو ڈیولپمنٹل ورکس ہیں نہ کے برابر ہیں.
کیا وجہ ہے اس کی؟ ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ تلنگانہ میں بھی کووڈ ہے، اور مجھے اوسر ہوا، ایک دوست نے وہاں سے مجھے ویڈیو بھیجا۔ ان 4 مہینوں میں تلنگانہ سرکار نے ڈرین سب نئے بنائے، انڈر گراؤنڈ ڈرینز بنائے، انڈر گراؤنڈ کیبلنگ کی، اور پوری میکڈمائزیشن اسٹیٹ کی۔ کیوں؟ انہیں لگا کہ آج ٹریفک بند ہے، آج وہ سب چیزیں کر سکتے ہیں جو کبھی نہیں ہو سکتے ہیں، جب لوگ سڑکوں پہ ہو تب نہیں ہو سکتی ہیں۔ کیا یہاں جموں کشمیر سرکار میں کسی کو یہ نہیں لگا کہ یہ چیز ہو سکتی ہے؟ افسوس کی بات ہے کہ کووڈ کی آڑ میں سب چیز کو پیچھے دھکیلا جا رہا ہے۔ ہمارے اسکولوں کا حال، بچوں کا جو کیریئر ہے بالکل ختم ہو گیا ہے۔ ویسے ہی ہم 5 اگست سے پہلے ہمیں کہتے تھے آپ بند ہو، اب لاک ڈاؤن اس کو نام ہو گیا ہے۔ پہلے کریک ڈاؤن تھا، اب لاک ڈاؤن ہے۔ فرق خالی سی اور ایل کی آ گئی، اور کوئی فرق نہیں ہے۔ 4G ہمارے لیے اب مجھے لگتا ہے ایسی چیز بن گئی ہے جیسے ہم چاند سورج ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہمارے بچے کیسے پڑھیں گے؟ جو ہمارے بچے باہر سے آئے، باقی یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے تھے، باقی کالجز میں پڑھ رہے تھے، پروفیشنل کالجز میں پڑھ رہے تھے، آن لائن ان کے کلاسز چل رہے تھے، لیکن ہمارے بچوں کو اس سے بھی محروم کیا گیا ہے۔ میری پرزور اپیل ہے ہندوستان کے ہوم منسٹر سے، جو اس وقت براہ راست ہماری سرکار کو چلا رہے ہیں، کہ سزا کی ایک انتہا ہے، اس انتہا کو اب ختم کریے۔ کم از کم بچوں کو 4G دیجیے تاکہ ان کے کیریئر اور خراب نہ ہو جائیں۔ ہمارے بچے کچھ ودیش میں پڑھتے تھے، وہ بھی واپس آ گئے ہیں، ان کے کلاسز بھی آن لائن چل رہے ہیں، لیکن موٹی موٹی فیسیں دے کر بھی وہ محروم ہیں، وہ اٹینڈ نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ 4G اویلیبل نہیں ہے۔ ایک اور بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، ایک منظم کوشش ہو رہی ہے کہ 72 سال کی جو سیاست رہی ہے کہ کشمیر کو جموں سے لڑاؤ اور جموں کو کشمیر سے لڑاؤ، پھر طرح طرح کے ڈیسیجنز میں ایسا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اپنی پارٹی اسی لیے وجود میں آئی ہے کیوں آج کوئی وواد نہیں ہے۔ جموں کی عوام چاہتی ہے کہ ہماری اسٹیٹ ہوڈ بحال ہو جائے، کشمیری عوام چاہتی ہے اسٹیٹ ہوڈ بحال ہو جائے، جموں کے عوام چاہتی ہے کہ ہمارے لینڈز کی رائٹس ہمارے پاس ہی رہیں، جابز ہمارے پاس رہیں، یہی کشمیری چاہتے ہیں۔ آج کوئی وواد ایموشنل نعرہ نہیں ہے۔ میری آپ کے مادھیم سے دونوں خطوں کے عوام سے گزارش ہے کہ کسی کے بھی جذباتی نعروں میں نہ آئیے، اور جو سازشی عناصر آج بھی کچھ ایسے فیصلے کر رہے ہیں کہ یہ 2 خطے آپس میں لڑے، میں ان کو بھی کہتا ہوں کہ آپ کی سازش اب کامیاب نہیں ہوگی۔ یہ آج 72 سال بعد کا جموں کشمیر ہے۔ آج کی جو لوگ یہاں ہیں، جو آج کی یوتھ یہاں ہے، انہیں معلوم ہے انہیں کیا چاہیے۔ ان کی ترجیح ایموشنل نعرے نہیں ہیں، ان کی ترجیح ڈیولپمنٹ ہے، ان کی ترجیح ہے ان کی ایجوکیشن، اور ان کی ترجیح اس ریاست کی ترقی، اور اس میں میں ان سب کا ساتھ چاہتا ہوں۔ آج اپیل کرتا ہوں سب کو کہ آج ایک ایسی پارٹی آپ کے سامنے آئی ہے جو کوئی ایموشنل نعرہ نہیں، ایک ہی نعرہ کہ ہم ایک ہیں، چاہے جموں والے ہیں، چاہے کشمیر والے ہیں، چاہے کشتواڑ والے ہیں، چاہے ڈوڈا والے ہیں، چاہے راجوری والے ہیں، پونچھ والے ہیں، یا کپوارہ والے ہیں، یا اننت ناگ والے ہیں۔ ہم ایک ہی ریاست کے باشندے ہیں، اور ہماری ریاست لی گئی ہے، ہمیں مل کے یہ ریاست واپس لانی ہے۔ یہ سب سے بڑی ترجیح ہے۔ اس کے بعد امیجیٹلی ایک الیکشن کیا جائے، ڈیموکریٹک الیکشن۔ ہم نہیں کہتے ہیں کوئی چور دروازے سے کسی کو نہیں، ہم کہتے ہیں لیا جائے۔ ہمیں حق ہے جو پورے ہندوستان میں ہے، ڈیموکریسی ہمیں بھی دی جائے۔ وی ہیو انشرائنڈ رائٹس ان دی کانسٹیٹیوشن آف انڈیا۔ ہمیں کیوں روکا جا رہا ہے؟ ہمیں اب ٹول پوسٹوں کو ہی دیکھنا ہے کہ خالی ٹول پوسٹ ہمارے لیے آئیں گے؟ بدقسمتی کی بات ہے جو کہتے تھے کہ ہم جموں کی ہتوں کی رکشا کریں گے، وہ اب کیا اسی ذریعے سے رکشا کر رہے ہیں؟ انہیں اور کوئی ذریعہ نہیں لگ رہا ہے جموں کے ہتوں کی رکشا کرنے کی۔ آج بھی کچھ لوگ ایسا کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے مسئلوں پہ کیٹ کے بینچ بنتے ہیں، جموں کشمیر کا بینچ بنتا ہے، ہم خوش ہیں۔ چندی گڑھ سے پہلے وزیر اعظم ہند نے فیصلہ لیا کہ انہوں نے جموں میں بھی بنایا، اور ہمیں امید ہے کہ جلدی کشمیر میں بھی بنے گا، کہ ان دونوں خطے ہمارے لیے تو دونوں خطے امپورٹنٹ ہیں۔ ہمارے ہسپتالوں کی حالت دیکھیے، آج دیکھیے کووڈ پیشنٹس کو کن حالات میں رکھا جاتا ہے ہسپتالوں میں۔ ان ہسپتالوں کے جو ایڈمنسٹریٹرز ہیں، جو اس انتظامیہ کو جو چلاتے ہیں، جو
مجھے نہیں پتا ہے کون ہے، کیوں یہاں آج یہ بھی نہیں پتہ لگتی ہے کون رن کر رہا ہے اس بیوروکریسی کو، کیوں یہ بیوروکریسی اتنی ڈیوائیڈڈ ہے کہ یہاں آج آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کون کیا چلا رہا ہے۔ یہ نہ ہو کہ لوگ اٹھیں اور اپنے ہاتھ میں لے لیں، جب سر کے اوپر سے پانی ہو جائے گا تو لوگ اٹھیں گے اور ہاتھ میں لے لیں گے، کیوں جان بچانا ہمارا فرض ہے اور ہم ہر عام آدمی کی جان بچانے کے لیے سامنے آئے ہیں۔ اب چونکہ ہم اس سٹیج میں ہیں جہاں آئے دن ہمیں کہا جا رہا ہے کہ بیماری آج بڑھ گئی، کل بڑھ گئی، پرسوں بڑھ گئی، ایک ہمیں کلیئر روڈ میپ بتایا جائے کہ آخر ہماری اکانومی کو واپس کیسے کھولیں۔ دنیا بھر میں یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ صاحب اکانومی بھی چلانی ہے، یہ بھی چلانا ہے۔ آج تک ابھی ہم نہیں دیکھ رہے ہیں جموں کشمیر کی اکانومی کو واپس ریلز پہ لانے کے لیے کوئی روڈ میپ دیا جائے۔ یہ بھی میری اپیل ہے کہ اسے فوراً دیا جائے۔ ناؤ یور کوسچن۔ Sir, my first question is myself. 202 کا تعلق ہے۔ میں شکریہ کرنا چاہتا ہوں اس بے حس ایڈمنسٹریشن کو کہ کم از کم انہوں نے ایک فیصلہ تو ایسا لیا، کافی جدوجہد کے بعد ہم نے بھی جدوجہد کی، ان لوگوں نے بھی جدوجہد کی، SRO 202 کو ہٹایا گیا۔ لیکن کہتے ہیں نا ہاتھی نکلا پونچھ پھر بھی باقی رہی، انہوں نے ٹرانسفر پالیسی ابھی ایمنڈ نہیں کی ہے۔ ہماری ان سے بھی ڈیمانڈ ہے کہ ٹرانسفر پالیسی ایمنڈ کی جائے اور ان بچوں کا حق ہے کہ انہیں واپس لایا جائے۔ اب یہ 2 UTیاں ہیں، ویسے بھی ہمارے بچوں کا وہاں کوئی رہنا یہ نہیں بنتا ہے، ان کو یہاں لایا جائے واپس، چاہے وہ کشمیر کے ہیں چاہے وہ جموں کے ہیں، ان کا ٹینیور بھی اگر پورا ہوا تو ان کو واپس لایا جائے۔ Education policy کو تو ایک ہی ہے، ویدر یہ ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، باقی محکموں میں یا ٹیچرز ہیں، سب کو لایا جائے۔ ہمارا تو ماننا ہے سب کو لایا جائے۔ دیکھیے ہمارے حساب سے تو اگر ہم کہیں گے 0% انسیڈنٹ فری جموں کشمیر ہوگا تو وہ شاید اس کے لیے پھر ہمیں 50 سال انتظار کرنا پڑے گا۔ حالات بالکل سامانیہ ہیں، ٹھیک ہے، کووڈ کے حالات ہیں، یہ دنیا بھر میں ہیں، اور ہماری اسٹیٹ ہوڈ کو لے کے ہمیں نہیں لگتا ہے کہ اور دیر ہونی چاہیے۔ فوراً سے پیشتر اسٹیٹ ہوڈ واپس دی جائے، اور یہ ہماری مانگ ہے۔ جموں کشمیر اپنی پارٹی کا تو یہ کور ایجنڈا ہے۔ کیا آپ نے انسینٹیوز کی بات جہاں تک ہے، آپ لوگ بھی فرنٹ لائن ویریئرز ہو، جس طرح ہمارے پولیس محکمے کے لوگ ہیں جن کی میں بہت سراہنا کرتا ہوں، ہمارے ڈاکٹرز ہیں یا ہمارے جو ان کے ساتھ پیرامیڈیکل لوگ ہیں، ان سب کی ہم سراہنا کرتے ہیں۔ آپ لوگ بھی فرنٹ لائن ویریئرز ہو، اور آپ لوگوں کے ذریعے سے تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ کیا دہشت ہو رہی ہے۔ لوگوں کو تو جانور سمجھا جا رہا ہے یہاں۔ یہ بیچارے جو کووڈ کے پیشنٹ بن جاتے ہیں یا ان کو جو باہر سے آئے، ان کو تو ان حالات میں رکھا گیا ہے کہ جانوروں کو بھی نہیں اس حالات میں رکھا جائے گا۔ بخاری صاحب اپنی پارٹی مجھے یہ معلوم نہیں ہے کس کے اوپر ریسٹرکشنز لگے ہیں، کس کے اوپر نہیں ریسٹرکشن لگے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں، میں نے کوئی پرمیشن نہیں لی، کوئی کسی نے ہمیں نہیں کہا۔ میں تو ایک ڈیموکریٹک کنٹری میں رہتا ہوں، یہ کیا سوال ہے کہ پرمیشن لینی ہے؟ اگر لوگ اپنے چہرے چھپا کے پیچھے رہیں گے اور کہیں گے کہ ہمیں پرمیشن نہیں مل رہی ہے، وہ ان کی سیاست ہوگی۔ ہماری سیاست سچ کی ہے، کھلے عام ہم کہتے ہیں سچ، ایسی کوئی بات نہیں، ہم نے کوئی پرمیشن نہیں لیا۔ پرمیشن کس بات کا؟ آپ نے دیکھا میں 10 منٹ اندر بیٹھا، میں نے کہا پہلے کووڈ کا پروٹوکول رکھو۔ کیوں؟ ہم ایکولی رسپانسبل ہیں، آپ لوگ رسپانسبل ہیں، ہم سب سٹیزنز ہیں، ریاست ہماری ہے۔ جو لوگ آج ہمیں راج کر رہے ہیں وہ تو کچھ دنوں کے لیے یہاں آئے ہیں۔ آپ نے یہ ہمیں سپورٹ نہیں کی کہ آپ ہونا چاہیے، پیکیج ملنا چاہیے، آپ نے پوری بات رکھی ہے۔ میں نے کہا صاحب آپ تو فرنٹ لائن ویریئرز ہو، آپ کو تو ملنا ہی چاہیے، وائی ناٹ؟ میں تو کہتا ہوں وہ جو پولیس کے لوگ ڈیوٹی کرتے ہیں، دیر شوڈ بی اسپیشل پیکیج، ان کے لیے بھی اسپیشل ایک الاؤنس ہونا چاہیے۔ ڈاکٹرز، جو ہماری نرسز، جو ہمارے میڈیکل اٹینڈنٹس۔ لکش پاور اپنی پارٹی کا نہیں ہے، پہلا لکش ہے اسٹیٹ ہوڈ واپس لانا، اور اللہ کے فضل سے آپ سب لوگ ہمارے ساتھ مل جائیے، اس میں اسٹیٹ ہوڈ واپس لائیں گے، پھر ہم اپنے قانون خود بنائیں گے کہ اس میں یہ ہوگا کہ کون کتنا کام کرتا ہے لوگوں کے لیے، اس کے لیے الاؤنسز ہونے چاہیے۔ بہت سے میمورنڈم دیکھیے جہاں تک تعلق ہے ارسوائل اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کا، شاید میں بھی آپ کی طرح یہ خواب دیکھنا چاہتا کہ ہم اکٹھے ہو جائیں۔ اتنے بڑے وواد میں پڑنے سے پہلے میں اپنے گھر کو پہلے سنبھالوں، مجھے تو ملے نا، جموں کشمیر کو تو ملے، اس کے بعد ان لوگوں کا فیصلہ ہوگا ان کو کیا کرنا ہے۔ فی الحال ہم جموں کشمیر کے لوگوں کو یہاں ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور ہم جموں کشمیر کے لوگوں کی آواز بن کے ابھرے ہیں کہ
ہمیں اپنی اسٹیٹ ہوڈ واپس دے دو. نہیں ہے ابھی ہم جموں اور کشمیر میں ہی پہلے جب ہم کچھ دکھائیں گے, جیسے ہم نے آپ کو پہلی اپریل کو جب ڈومیسائل کا لا آیا, آپ نے دیکھا کہ ہمارے لوگوں کے لیے کلاس 4 نوکریاں رکھی گئی تھی. شاید واحد پارٹی ہے جس نے لوگوں سے کچھ لیے بنا پہلے لوگوں کو کچھ دیا. ہم نے تقدو کی اور ایک دن میں چینج کرا کے سب جموں کشمیر کی نوکریاں اپنی باشندوں کے لیے ریزرو کروائی. میرا ماننا ہے کہ کوئی بھی ایکسرسائز جو ڈی لمیٹیشن کی ہے وہ انکمپلیٹ ہے پہلے عوام کے سجیشنز لیے بنا. تو میں آپ لوگوں کے مادھیم سے عوام کو کہتا ہوں کہ دے شوڈ آلسو کم اپ ود دیئر سجیشنز. اور پولیٹیکل پارٹیز کو آپ ڈائریکٹلی انوالو کرو انڈائریکٹلی, ہم تو ان میں سے نہیں ہیں کہ ہم بائیکاٹ کریں گے. ہم تو لوگوں کے جو مطالبات ہے ڈی لمیٹیشن کو لے کر ان کو بالکل سائنٹیفکلی ٹیکنیکلی پیش کریں گے. اور میرا ماننا ہے کہ جہاں کا جو حق ہے وہ ملنا چاہے اور ہم اس کے لیے تقدو کریں گے. بہت پیسے کا بہت لوگوں کو حساب دینا پڑے گا. یہاں بہت سارے پیسے کہاں جا رہے ہیں, کون لے رہا ہے کون نہیں لے رہا. میرے بھائی وقت آنے دو, روز ایسے ہی حالات نہیں رہیں گے. یہ غیور عوام ہے جموں کشمیر کی. دس از اے پراؤڈ نیشن. آج ہم سفر کر رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے 4G سے کیا ہوگا, اس سے کون سے اگروادی یہاں آئیں گے. اگروادی 4G نہیں کرتے, وہ سیٹلائٹ استعمال کرتے ہیں. تو مجھے پتہ نہیں ہے کیا کس لیے کس چیز کی سزا ہے. بہرحال ہمیں سہم شکتی بھی ہے, ابھی سہم کر رہے ہیں. ڈسکرائب دس ایڈمنسٹریشن, میں اسے بے حس کہوں گا, انسینسٹیو. جی نہیں ہے. عوام کے سامنے کب یہ میپس لائیں گے, عوام کے سامنے یہ کب باقی چیزیں لائیں گے. لیکن ایک چیز میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں, جموں کشمیر اپنی پارٹی کو یہ بالکل معلوم ہے کہ اسٹیٹ الیکشن کمیشن سے کون سے افسر کس وقت کس پارٹی کے دفتر میں کس گاڑی میں جاتے ہیں اور کیا شیئر کرتے ہیں. یہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے. اور ہم جو بھی ایکسرسائز, ہماری مانگ ہے وزیر اعظم ہند سے, جو بھی ایکسرسائز ڈی لمیٹیشن کی ہوگی وہ ٹرانسپیرنٹلی ہو, اوپنلی ہو, اور اس میں عوام کو پتہ ہو. یہ نہیں کہ کسی مخصوص پارٹی کے لیے افسر وہاں سے اٹھ کے ان کے دفتروں میں جا کے ان کے ساتھ کیا انسٹرکشن لے رہے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہے. خیر بہرحال وہ جس وقت وہ بھی معلوم آئے گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے.